ہندو بھائی کو کون سا ذکر دیں؟ جو بھی اس کو پسند آ جائے وہی ذکر دے دیں، کیونکہ انسان بہت بے وقوف ہے، اپنی مرضی سے خدا کو پانا چاہتا ہے۔ مسلمان ہرے کرشنا کا ذکر نہیں لیں گے، ہندو اللہ کا ذکر نہیں لیں گے کیونکہ نہ ہندو کو پتہ اللہ کون ہے، نہ مسلمان کو پتہ اللہ کون ہے۔ جو سنتے آئے ہیں بس اسی پر ایمان ہے، اسی پر یقین ہے۔ میں جب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری پرسنل جرنی کیسی ہے، کیسے پہنچے، تو لوگ صحیح سے جواب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جب میری پرسنل جرنی جو میں نے شروع کی تو میں نے دلائل ڈھونڈے، کیونکہ میں جب سرکار سے ملا تو اس وقت جو ہے میں دین سے بالکل متنفر ہو چکا تھا۔ اب مجھے دین کا نام سن کر بھی غصہ آتا تھا، کیونکہ میں بہت جگہ گیا، مولویوں کے پاس، علماء کے پاس، سوائے ان کے پاس لڑائی جھگڑے کے، الجھانے کے، فتنہ کرنے کے کچھ نہیں تھا۔ بریلویوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا، وہ صلاۃ السلام پڑھتے، وسیلے کی بات کرتے، حضور سے مدد مانگتے، حاضر و ناظر جانتے۔ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تو وہ کہتے کہ یہ سب شرک ہے، حضور سے مانگنا ہے۔ دلیل دونوں قرآن سے دیتے، دونوں۔ اس لیے جو ہے دل بڑا اکتاہٹ کا شکار ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میرے ذہن میں سوال یہ آیا، قرآن، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ لوگ جواب دیتے تھے بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ ابے بھائی وہ تو قرآن میں لکھا ہے نا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ حدیث جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ رسول اللہ نے ہی فرمایا تھا؟ پھر مجھے یہ خیال آتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہسٹری گزر گئی ہے، اس میں محمد رسول اللہ جیسی کوئی شخصیت گزری تھی یا نہیں، ہمیں کیا پتا؟ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے۔ فضول باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی، کسی نے بنائی ہے تو بنی ہے۔ اگر اس فلسفے کو صحیح مان لیں تو پھر اللہ کے بھی اوپر یہ بات جاتی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی تو اللہ کیسے بنا؟ تو یہ جو پرسنل کویسٹ ہوتی ہے، اٹ از ویری انٹریگنگ، اینڈ when you go through different phases of your spiritual quest or quest of the truth, you encounter a lot of hurdles, and you do not take one step further without clarifying the hurdles that you have bumped into. So I had so many questions. یہ بڑے سوالات تھے نا، بہت سارے سوالات تھے۔ سرکار سے جب ملاقات ہوئی تو میری اپروچ یہ تھی، مجھے جب سرکار سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ بس صرف یہی ایک چہرہ ہے جسے میں جانتا ہوں، اور کسی کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ خود بخود میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو کچھ بھی حق ہے وہ یہیں سے ملے گا، لہٰذا سرکار کی ذات پر یقین، بھروسہ، ایمان قائم ہو گیا۔ اب جو سرکار کی گفتگو سنتا، میں گھر جا کے قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، سرکار کی گفتگو قرآن میں ڈھونڈتا۔ میرا یہ ایمان تھا کہ قرآن میں ضرور ہوگی، سرکار نے جو فرمایا ہے وہ قرآن میں ہوگا، اور میں ڈھونڈتا اور مجھے وہ آیتیں مل جاتی۔ اس طرح بہت بڑے بڑے جرنل بن گئے، لکھ لکھ کے، اور اس کے بعد سارے سوالات ادھر چلے گئے، اور پھر دل نے یہ محسوس کیا کہ ان سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کافی ہے۔ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی، اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی۔ فار ایگزامپل، یعنی جو پرانے ادیان تھے جن میں شیطان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کو بھی پڑھا۔
یہ بھی میں نے پڑھا کہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں، شیطان کی پوجا کرنے سے ان کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ جب یہ میں نے چیزیں پڑھی کہ بھئی جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو اپنے اندر آگ محسوس ہوتی ہے، انرجی محسوس ہوتی ہے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ شیطان کی پوجا کر کے انسان کو انرجی محسوس ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کر کے کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تھا نا، اللہ کی عبادت کر کے کیوں نہیں ہوتی؟ سرکار کی بارگاہ میں جب وقت گزارا پھر پتہ چلا ایک طریقہ ہے، دل کے اندر اللہ کے نام کو بسایا جاتا ہے، اللہ کے نام کی تکرار ہوتی ہے، اس سے نور بنتا ہے، وہ انرجی پھر محسوس ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک نظام ہے، لیکن اس نظام کے اوپر کوڈز ہیں، عام آدمی ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیم باطن کی، یہ تعلیم روحانیت کی، تصوف کی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پری سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، جن کے مقدر میں یہ تعلیم نہیں ہے، وہ ہزار کوششیں کر لیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کے مقدر میں ایمان ہوگا یہ بات اسی کی سمجھ میں آئے گی۔ روحانی تربیت کے دوران ایسے ایکسپیرینسز اور ایکسپریمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے کہ عام آدمی سنے تو پریشان ہو جائے۔ یعنی اس کے اوپر فرض کیا 1 مہینے کے لیے ایک کافر کا کردار اللہ طاری کر دیتا ہے تاکہ وہ 1 مہینے تک اسٹڈی کرے کہ مختلف چیزوں پر کافروں کا رد عمل اور احساسات کیا ہوتے ہیں۔ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر، پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر کافر کیا سوچتا ہے۔ کبھی مہینہ بھر گزرا کہ ایک منافق کے کردار کو مسلط کیا، منافق کا لین دین کیسا ہو، منافق مرشد کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر ایک عاشق کی کیفیت طاری ہوتی ہے، مہینہ بھر وہ چلتی ہے۔ آخر میں پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اوریجنل رہنا چاہتا ہوں، نہ میں محبت کی کیفیت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، نہ میں عشق کی کیفیت میں، کیونکہ وہ دھوکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر شراب پی کے مست ہوتے ہیں تو آپ کی ذات میں مستی کہاں ہے؟ وہ تو شراب کی ہے۔ اگر عشق میں مبتلا ہو کر اس کے گیت گاتے ہیں، آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو عشق کا کمال ہے۔ اگر غلام بن کر اس کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو غلامی کا اثر ہے۔ میں اوریجنل رہنا چاہتا ہوں، نہ غلام کی چھاپ، نہ عشق کی، نہ محبت کی، نہ اس کی دوستی کی، نہ ولایت کی، نہ فخر کی، نہ روحانیت کی۔ ایز اٹ از ہو آئی ایم۔ پھر میں دیکھوں گا کہ میرے جذبات کیا ہیں، کیونکہ انسان کی جو مختلف یہ کیفیات ہیں یہ فلٹرز ہیں۔ یہ منافق کا فلٹر لگا ہوا ہے، اگر منافق کے اوپر سے یہ فلٹر ہٹا دو تو اس کا نفاق ختم۔ ابے جب سارے روحوں کو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا تو کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی مومن کیوں ہے؟ سمجھو، یہ سب ایک ہیں، یہ فلٹر ہیں۔ منافق، مردود، زندیق، کافر، یہ فلٹر ہیں۔ ان کی روحوں سے یہ فلٹر ہٹا دو، یہ بھی معین الدین چشتی جیسا ہے۔ کافر سے کافر کا فلٹر ہٹا دو، وہ بھی داتا علی حجویری جیسا ہے۔ روح کے اندر منافقت کہاں ہوتی ہے؟ روح کے اندر کفر کہاں ہوتا ہے؟ روح میں زندگی کہاں ہوتی ہے؟ ریاکاری روح میں کہاں ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فلٹر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے اب تم لوگ ہو، ہر اولاد اپنی ماں کی عزت کرتی ہے، تو کس کی عزت ہو رہی ہے؟ ماں کے فلٹر کی۔ اس عورت کی تھوڑی عزت ہو رہی ہے اولاد۔ اگر وہ تمہاری ماں نہ ہوتی تو تم کو منہ پہ تھوکتے بھی نہیں۔ یہ انسانیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اگر وہ شوہر نہ ہوتا تو یہ کرتی نہیں کرتی۔ تم اپنے مرشد کی خدمت کر رہے ہو کہ وہ تمہارا مرشد ہے، وہ مرشد نہ ہوتا تو تم کرتے نہیں کرتے۔ یہی فلٹرز ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ فلٹر سے پاک ہے، جینون کیوں کہیں گے اس کو؟ سامنے مرشد ہے، مرشد کا فلٹر نہیں ہے۔ بغیر فلٹر کے سر جھکایا تو وہ اپنے فلٹر کی وجہ سے نہیں،
اس کی عظمت نے مجبور کیا، اس کی عظمت، اس کے کردار نے مجبور کیا کہ سر جھکاؤ، یہ سر جھکانے کا مقام ہے، رشتہ ہو کوئی یا نہ ہو، سر جھکا دو۔ یعنی اس میں وہ جو سامنے شخصیت ہے اس کی عظمت ہے، وہ خود جھکائے گی، ورنہ اپنے مرشد کے آگے تو سبھی قدم بوسی کرتے ہیں، بھلے وہ جعلی پیر کیوں نہ ہو۔ جینون قدم بوسی تو وہی کر سکتا ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فلٹر نہ ہو، سامنے جو شخصیت بیٹھی ہے اس کی شخصیت میں اتنا دم ہو کہ تیرا سر خود بخود جھک جائے۔ مرشد سمجھ کے اگر تو نے جھکایا تو ایسے ڈبہ پیر بھی ہیں جن کے مریدین ان کو سجدہ کر رہے ہیں، دھوکا ہو گیا نا۔ یہ جو میں تعلیم کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ذات کا علم۔ یہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو عطا فرمایا تھا۔ جب یہ علم ابو ذر غفاری کو عطا فرمایا تو ابو ذر غفاری نے کیا کیا؟ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنے حضور کے قرب میں بیٹھتے ہو، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں جی نماز عبادت ہے، میرا عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، لہٰذا جب سجدے کا وقت آتا ہے میں سجدہ کر لیتا ہوں، پوری نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں، عمر بن خطاب نے ابو ذر غفاری کو دھکے دے کے مدینے سے باہر نکال دیا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ حضور کے بارے میں کفریہ کلمات بولتا ہے کہ محمد میرا خدا ہے۔ یہ باتیں تو منظر عام پر ہیں ہی نہیں، ہم تو باغ فدق کو روتے رہتے ہیں۔ جو مظالم انہوں نے کیے وہ کتابوں میں کہاں ہیں؟ جو محمد رسول اللہ کی محبت کا دعوے دار تھا، ان خلفائے راشدین نے یا تو اس کو مروا دیا یا مدینے سے باہر پھینک دیا۔ یہ مشرک ہے، یہ محمد رسول اللہ کی مولا علی کی باتیں کرتا ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ کیا شان ہے آپ کی، اس کو دیکھا نہیں ہے اور اتنا ایمان ہے اس پہ، اور جو سامنے ذات بیٹھی ہوئی تھی محمد رسول اللہ کی اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو کہانی شروع میں نے کی تھی کہ ہندوؤں کو کون سا ذکر دینے، ذکر سے فائدہ اس کو ہوگا جس کے اوپر کوئی فلٹر نہ ہو، نہ ہندو کا، نہ مسلم کا، نہ عیسائی کا، نہ یہودی کا۔ پھر اس کو کہو ہاں بھائی تجھے رب چاہیے تو رب کا اصلی نام اللہ ہے۔ پھر جب اللہ اس کے دل میں جائے گا اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ ابھی ہندو کو کہیں گے کہ اللہ کا ذکر لے لے تو وہ کہے گا یہ تو مسلمانوں کا خدا ہے۔ جب وہ یہ کہے گا تو گستاخی ہو جائے گی، پھر فیض ہی نہیں ہوگا۔ ویسے تو کسی نام سے اس کو پکارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود قرآن میں بھی تو 99 نام ہیں اس کے، قاسم ہے، یعنی رقیب ہے، حاشر ہے، جابر ہے اس کا نام، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، کتنے نام، 99 کم سے کم نام قرآن میں موجود ہیں۔ کسی سے بھی پکار لو، ہر زبان میں جو بھی نام آپ رب کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں قابل تعظیم ہے، کیونکہ رب کے لیے۔ اسی طرح آپ اس کو بھگوان کہہ دیں، منگل کہہ دیں، ہری کہہ دیں، وشنو کہہ دیں، کرشنا کہہ دیں، کرشن جی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، رب کے لیے پکارا جا رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ اہورا مزدا کہہ دیں، الوہم کہہ دیں، بہت سارے نام مختلف زبانوں میں ہیں، لیکن یہ اس کی حمد و ثنا، عبادت، پوجا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کی ذات سے تعلق جوڑنا چاہیں گے پھر آپ کو اس نام کی ضرورت پڑے گی جو اس کا اوریجنل نام ہے، اور وہ اس کا اوریجنل نام اللہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے۔ اب لوگوں کو لگانے کے لیے کہ چلو تو بھی لگ جا، تو بھی لگ جا، تو بھی لگ جا، اس کو کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے تو جو بھی تجھے پسند ہے نام کر لے۔ اب یہ سارے نام مختلف رب کے نام ہیں نا، بھگوان بھی کہتے ہیں، اوم بھی کہتے ہیں، ایشور بھی کہتے ہیں، منگل بھی کہتے ہیں، ہر بھی کہتے ہیں، ہری ہر سے نکلا ہے۔ لیکن مستقبل کے لیے جو سرکار نے نقشہ کھینچا ہے دین الہی میں وہ کیا ہے؟ سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ایک دین غالب آ جائے گا، اللہ کا دین، عشق الہی، دین الہی۔ ہر شخص اپنے اپنے دین مذہب کے مطابق عبادت کر سکے گا، لیکن ذکر قلبی سب کا ایک ہوگا، اللہ کے نام کا۔ تو مستقبل میں جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو،
کوئی بھی ہو، ان کے دل آپس میں تبھی جڑیں گے، امت واحدہ تبھی بنے گی نا جب سب کے دل میں ایک ہی نام ہوگا، جب سب کے دل میں ایک ہی نور ہوگا۔ لوگوں میں لڑائی جھگڑے کا مختلف امتوں میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کے اندر یا رحمانوں کا نور، اس کے اندر یا قدوسوں کا نور، اس کے اندر جو ہے اللہ کا نور، اور وہ نور جو ہے آپس میں ان کا کوارڈینیشن نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کی جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے اندر کبھی ایکا نہیں ہوا۔ یونیورسل بردرہڈ قائم کرنے کے لیے امت واحدہ کا تصور مٹیریلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انسانوں کے دلوں میں رب کا ایک نام ہو۔ جب ایک ہی نام ہر دل میں گونجے گا تو سب دل سے جڑ جائیں گے، اس وقت پھر امت واحدہ کا تصور ہوگا۔ جب دل میں اللہ اللہ گونج رہا ہے، اب کیا فرق پڑتا ہے کہ تو مندر میں کھڑا ہو یا مسجد میں کھڑا ہو، دل میں تو اللہ گونج رہا ہے نا، تیرا دل تو رب کا گھر ہے نا، تیرے دل جب رب کا گھر ہے تو بھلے جہاں بھی کھڑا ہو جا۔ جب بلے شاہ کے دل میں رب آیا، اس نے یہی کہا، اسا عشق نماز جدو نیتی ہے تد پھول گئے مندر مسیتی۔ جب ہم کو رب سے عشق کی نماز مل گئی تو پھر فرق ہی نہیں پڑتا نا کہ مندر میں کھڑے ہوں یا مسجد میں کھڑے ہوں، کیونکہ عشق کی نماز تو عرش معلیٰ میں ہوتی ہے۔ تو نے اللہ اکبر کہا، تیری روح یہاں سے نکلی، عرش الہی پہ پہنچ گئی۔ لیکن اب اتنی ساری باتیں تم تو سمجھا نہیں سکتے نا لوگوں کو۔ تو اب ہندوؤں میں بھی مختلف ہندو ہوتے ہیں، کوئی کس کا بھکت ہے، کوئی کس کا بھکت ہے۔ تو اوم کا ذکر دے دیں ہندوؤں کو، اوم کو تو سبھی مانتے ہیں نا، کسی کا بھی بھکت ہو اوم کو تو مانتا ہے نا، اوم کا ذکر دے دیں۔ یہ تعلیم تو ہم بہت پہلے سے بتانا چاہ رہے تھے لوگوں کو، 95 سے۔ وہ جو ساؤتھ کا آستانہ تھا پٹیل بلڈنگ میں، وہاں میں نے ایک دفعہ یہ تقریر کی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کون کون سرکار کو امام مہدی مانتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، کچھ نے یوں کر کے اٹھائے، کچھ نے یوں کر کے اٹھائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اچھا چلو اگر سرکار امام مہدی نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا، کون کون مانے گا؟ پھر کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو اگر سرکار ولی اللہ بھی نہ ہوں تو پھر کون کون مانے گا؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر سرکار مومن بھی نہ ہوں تو پھر کون مانے گا؟ پھر کہا کہ اگر سرکار مسلم بھی نہ ہوں، صرف ایک عام انسان ہوں تو پھر کون مانے گا؟ اس گفتگو کی اطلاع سرکار کو مل گئی۔ دوسرے دن ہم کو ساؤتھ افریقہ جانا تھا سرکار کے ساتھ، تو کراچی سے دبئی سے نائروبی میں اسٹے تھا ایک رات کا۔ نائروبی میں ایک ہوٹل تھا، وہاں رکے۔ سرکار نے مجھے کہا کہ سامان اپنا رکھ کے میرے کمرے میں اکیلے آنا۔ میں پھر گیا۔ سرکار نے مجھے کہا کہ تم نے وہاں آستانے پہ جا کے گفتگو کیا کی تھی بتاؤ۔ تو میں نے یہ بات بتائی۔ تو فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا کہ اگر وہ مہدی بھی نہ ہو، ولی بھی نہ ہو، مومن بھی نہ ہو، مسلم بھی نہ ہو، ایک عام انسان ہو تو پھر کون مانے گا؟ کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا؟ میں نے کہا کسی نے ہاتھ نہیں۔ تو مجھے سرکار نے کہا کہ یار تمہارے ذہن میں یہ باتیں کیسے آئیں، تم نے یہ باتیں کیسے کی؟ تو میں نے کہا کہ سرکار پتہ نہیں، اچانک خود ہی خود نکل گئی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے بھیجی تھی تاکہ یہ تصور تمہارے اندر بیدار ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایمان کا ایک درجہ ہے کہ جن کا سرکار سے بلا واسطے کا تعلق ہو، مذہب، روحانیت، تصوف کے لیے نہیں، شخصیت پرست ہو، اے پرسنالٹی ورشپر۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، اس میں ولایت شلایت نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ہے کہ جس دے نال میں نیہوں لگایا عہدے ورگی ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دے نی میں اپے ہی رانجھا ہوئی۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ اب جب بلے شاہ کو اس کا تھوڑا سا رخ ملا تو باقی ولیوں کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سنا ہے، دیدار میں گیا، وہ ادھر گیا، وہ ادھر گیا،
لیکن سرکار نے بلے شاہ کے بارے میں ایک یہ بات فرمائی جو کسی کے لیے نہیں سنی میں نے. وہ کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ بلے شاہ کی روح جب حضور کے سامنے جاتی ہے تو ہو بہو حضور جیسی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے تو ہو بہو اللہ جیسا ہو جاتا ہے. یہ وہ تعلیم ہے جس میں روح کو مثل آئینہ بنا دیا جاتا ہے. اب جب تیری روح مثل آئینہ ہو گئی، اب تجھ سے ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ میں ابراہیم سے مل رہا ہوں. تیرا تو نام و نشان کھو گیا نا. جو بھی تجھے دیکھے گا وہ اپنی صورت دیکھے گا، جو بھی تجھے دیکھے گا. اس تعلیم کا اس علم کا کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہ بنائے، رسول نہ بنائے، ولی فقیر نہ بنائے، سلطان الفقراء نہ بنائے، ایک قطرہ اس تعلیم کا دے دے نا تو احسان ہوگا اس کا. ایک قطرہ. اب یہ جو حضور نے چند باتیں اپنی صاحبزادی کے لیے فرمائی، اب آپ مجھے اس کا مطلب بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ انا من الفاطمہ والفاطمہ منی، کہ میں فاطمہ سے ہوں اور فاطمہ مجھ سے ہے. آپ ذرا غور تو کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا انا من الفاطمہ کہ میں فاطمہ سے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ حضور سے نکلی ہے، حضور کہہ رہے ہیں میں فاطمہ سے ہوں. انا من الحسین و حسین منی. تو مسلمانوں کا کام پڑھ کے آگے بڑھ جانا ہے، سمجھنا تھوڑی ہے. انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو نہیں ہے نا. انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، والحسین منی، اور وہ مجھ سے ہے. یہ اس آئینے کی بات ہو رہی ہے. انا من الحسین کا مطلب ہے کہ حسین میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. اب ہو گیا نا انا من الحسین، کہ میں حسین میں ہوں. یہ وہی مثل آئینہ تعلیم ہے. انا من الفاطمہ والفاطمہ منی، کہ فاطمہ کی روح میں جو نظر آ رہا ہے عکس، وہ مصطفیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات حدیث قدسی میں کہی، الانسان مرۃ الرحمن. کیا مطلب ہوا؟ کہ انسان کو اللہ نے اپنا آئینہ بنایا. الانسان مرۃ الرحمن، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آئینہ بن سکتا ہے. جب وہ اللہ کا آئینہ بن جائے گا تو پھر ہی کہتا ہے نا کہ اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. تبھی وہ کہتا ہے نا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تبھی ہوگا نا.